بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحابہ کرام سے متعلق جنگوں کے بارے میں، صحابہ سے متعلق جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے اس کے بارے میں جواب دے رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم پہلے بھی یہ تفصیل سے بتا چکے ہیں، تفصیلاً ان پر لیکچر دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی شارٹ اور مختصراً بعض باتوں کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 1، حجر بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو ان کا مختصر قصہ اس طرح ہے کہ یہ زیاد سے ملے اور زیاد اس وقت مسجد میں خطبہ دے رہا تھا۔ اس نے خطبہ لمبا کیا تو انہوں نے توجہ دلائی کہ نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو لوگ بھی حضرت حجر بن عدی کے ساتھ مل گئے اور ان کی ہاں میں ہاں کہنے لگے۔ یہ شکایت زیاد نے حضرت معاویہ کو بھیجی۔ حضرت معاویہ نے کہا ان کو میرے پاس بھیجو۔ وہ جب وہاں گئے تو حجر بن عدی نے کہا یا امیر المومنین، کیونکہ حجر بن عدی یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت علی کی طرف سے لڑائی کرتے تھے حضرت معاویہ وغیرہ کے خلاف۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ او یا امیر المومنین، تم کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ تو حضرت معاویہ نے ان کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ جب حکم دیا تو انہوں نے ایک بات کہی، لا تطلقوا عنی حدیدا ولا تغسلوا دمن، کہ میرے یعنی مجھے جب شہید کریں گے لوگ یہ تو ظاہر ہے لوہے وغیرہ سے کریں گے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو آلہ قتل ہے وہ بھی میرے جسم سے جدا نہیں کرنا، اور مجھے غسل بھی نہیں دینا، دھونا بھی نہیں میرا خود کو، مجھے ایسے ہی دفنانا ہے۔ انی ملاقم بمعاویۃ، انی ملاقم معاویۃ بالجادۃ و انی مخاصم، اور یہ کہ میں حشر میں ملوں گا معاویہ سے اور وہاں ان سے بحث ہوگی، جھگڑا کروں گا اللہ کی عدالت میں کہ یہ مجھے ظلماً انہوں نے مروایا ہے۔ تو یہ بات حضرت عائشہ تک پہنچی جب، تو انہوں بہت غصہ آیا۔ پھر جب یہ حضرت معاویہ بعد میں ملنے آئے تو حضرت عائشہ نے ان کو بلایا کہ ادھر آئیں، آپ نے اس اتنے متقی پرہیزگار صحابی کو اس کی جماعت سمیت شہید کر دیا ظلماً، آپ کو تھوڑا سا رحم نہیں آیا؟ اور بہت غصہ کیا۔ غصہ یہ کیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہتے سنا ہے کہ جو کوئی بھی ظلماً کسی کو شہید کرے گا تو اللہ اور اہل السماء، تمام آسمان والے اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اور تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ یہ بتائیں جتنے بھی معاملات آج تک میرے آپ کے ساتھ ہوئے اس میں آپ نے مجھے کیسے پایا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا بالکل صالح، آپ بہت نیک آدمی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا خیال ہے کہ اس کے ساتھ میں زیادتی کر سکتا ہوں؟ تو یہ کہا دعی ان القیہ، کہ آپ چھوڑ دیے اس معاملے کو اور میں بالکل حشر میں اس کو ملوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت معاویہ کے پاس کوئی ایسی بات ہے ان کے حوالے سے جو ان کے اور حجر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے، اور پھر حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ تو اس بات سے پتہ چلا یہ نہیں کہ حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، حضرت معاویہ کو پتہ نہیں تھا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیوں کیا؟ اور یہ جو انہوں نے چیلنج کیا تھا شہید ہوتے ہوئے حضرت حجر بن عدی نے کہ قیامت میں تیرے سے ملوں گا میں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، وہاں اس کا حساب ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ کو صرف اتنا اشارہ دیا کہ آپ نے میرے اور اپنے درمیان جو معاملات تھے اس میں مجھے کیسے پایا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس بات کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، اور جب حضرت عائشہ نے اس کو چھوڑ دیا،
حالانکہ حضرت عائشہ ان سے بڑی تھی مرتبہ میں بھی، ویسے بھی امہات المومنین میں سے تھی. ان کے سامنے جب انہوں نے دونوں طرف سے بات سن لی، اور حضرت ابن عمر کو جب پتہ چلا کہ یہ حجر بن عدی کو شہید کر دیا گیا تو یہ بھی بہت روئے. لیکن اس کے باوجود یہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے، اور انہوں نے کبھی بھی حضرت معاویہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی بدزبانی یا بد کلامی نہیں کی. بلکہ میں نے عرض کیا کہ یہ کہا ایک دفعہ کہ حضرت معاویہ میں بہت زیادہ بزرگی تھی، اور کسی نے سوال کیا حضرت آپ کے والد عمر اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان سے بھی زیادہ تھی، علی سے بھی زیادہ تھی؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. اور میں نے عرض یہ بھی کیا تھا کہ جب حضرت عمر ان سے ملنے گئے اپنے دور خلافت میں، تو ان کا جاہ و جلال اور شان و شوکت دیکھ کے کہا ہذا کسر العرب، یہ ہمارا عربیوں کا کسرا. جیسے قیصر و کسرا کے جو بادشاہ تھے ان کے لاؤ لشکر و آہ و جلال باؤ بھگت جو دیکھتے تھے لوگ، تو انہوں نے اس طرح کا ٹیپ ٹاپ سے اپنے مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے پیشوا اور امام کا اس طرح کا حلیہ وضاقتہ بنائی ہوئی تھی کہ پروقار لگتے تھے. تو یہ چیز تھی. اور یہ بات جب حضرت عائشہ خاموش ہو گئی اور ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے قیامت میں فیصلہ ہوگا، تو ہمیں بھی اس پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ جب ان کے ساتھ تو معاملات تھے حضرت معاویہ کے، تو اس کے باوجود پھر یہ ایسے کرنا. اور دوسری ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اس میں 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عمر بن عاص یہ مصر کا جب گورنر بنایا بعد میں حضرت علی نے انہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو، تو ان کی پھر کیونکہ ان سے پہلے تھے اشتر نقی، وہاں وہ فوت ہو گئے، تو حضرت محمد بن ابی بکر جو تھے ان کی جب لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو یہ ہار گئے اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا. ایک یہ ہے کہ یہ کسی ویران گھر میں گھس گئے اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہاں مرا ہوا گدھا تھا، تو ان کو مار کے اس کی کھال میں لپیٹ دیا یا زندہ ہی اس کی کھال میں لپیٹ دیا، اور پھر یہ فوت ہو گئے. تو ایک میں یہ کہ حضرت عمر بن عاص نے یہ کیا. دوسرے میں یہ ہے کہ یہ معاویہ بن خدیج تھے، ایک کوئی جو حضرت معاویہ کی طرف کے لوگ تھے، حضرت معاویہ کے مقرر کردہ سپہ سالار تھے، انہوں نے یہ کیا. تو بہرحال یہ بہت ظلماً شہید ہوئے. تو حضرت عائشہ کے پاس ان کی بھی خبر پہنچی، تو حضرت عائشہ بہت روئیں اور کہا کہ یہ حضرت علی تو ان کو بہت زیادہ عبادت گزار اور زاہد و متقی پرہیزگار اور بہت مخلص ساتھی مانتے تھے. اور یہ وہی صحابی ہیں محمد بن ابی بکر جن کو عبداللہ ابن ابی سرح کی معزولی کے بعد والی مصر بنانے کا نوٹیفائی کیا تھا حضرت عثمان نے. اور رستے میں پھر ان کو ایک بندہ ملا جس کے پاس سے خط ملا تھا جس میں یہ لکھا تھا عبداللہ ابن ابی سرح، جہاں جب یہ پہنچے محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیوں سمیت ان کو وہیں مار دینا. اور پھر یہ واپس آ گئے تھے اور انہوں نے کہا حضرت عثمان کو کہ آپ ہمارے سے دوغلی پالیسی اپنا رہے ہیں. اس بنیاد پہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری یہ جو گھوڑی ہے، یہ اونٹنی، یہ بھی چوری ہوئی کچھ عرصہ پہلے، اور مہر تو لوگ جعلی بنا لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ٹھیک ہے تو مروان چونکہ اس کے پاس مہر ہے آپ کی، اس کو ہمارے حوالے کریں. حضرت عثمان نے مروان کو حوالے نہیں کیا تھا اور کہا تھا اس کا کوئی قصور نہیں، یہ کسی نے باغی نے کسی نے پلانٹ کی ہے اور ہمارے تمہارے درمیان تفرقہ اور اختلاف اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کی تھی، جو کہ وہ کامیاب رہا. حضرت عثمان نے جب نہیں حوالے کیا تو ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا. اور پھر حضرت محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے قاتلین میں سے ہیں. اس میں پھر 3-4 روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ خود انہوں نے قتل کیا، شہید کیا سینے پہ بیٹھ کے. دوسرے میں یہ کہ انہوں نے صرف داڑھی کھینچی، حضرت عثمان نے ان کو شرم دلائی تو یہ چلے گئے. لیکن باغیوں کے ساتھ پیچھے سے دیوار پھلاندنے اور ان کی حمایت کرنے، ان کو رستہ دینے اور ان کے ساتھ شریک قتل میں مجرم تھے یہ تو بات طے ہے. تو اسی کے جرم میں ان کو مارا گیا تھا. حالانکہ حضرت عثمان کو جس بندے نے شہید کیا تھا وہ بہت سارے تھے،
وہ پوری جماعت تھی، ان میں چونکہ یہ بھی تھے، اور ان کو حضرت معاویہ کے لوگ جو ہیں ہر وقت اس طاق میں تھے جو حضرت عثمان حضرت علی کی طرف تھے، یا ان کی جنہوں نے ظلمن شہید کیا تھا. کیونکہ حضرت اب سوال یہ ایک پیدا ہوتا ہے، حضرت علی نے حضرت معاویہ سے تو صلح کر لی تھی، پھر صلح کے بعد انہوں کو کیوں مارا، حجر بن عدی کو اور ان کو حضرت محمد بن ابی بکر کو؟ تو بات یہ کہ صلح کی تھی آپس میں جنگ پر، اس بات پر کہ قصاص جب مجرم آئیں گے حضرت عثمان کے قاتل، پھر ان کو جیسے بھی ہوگا قانون اس کے مطابق ان کا ٹرائل ہوگا، پھر اس عدالتی فیصلے کے بعد ان کو ان سے قصاص لیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی. یہ نہیں تھا کہ بعد میں جو قاتلین عثمان ہیں ان کو چھوڑ دیا، نہیں، کیونکہ اختلاف یہ تھا، حضرت معاویہ یہ کہتے تھے پہلے قصاص پھر بیعت، حضرت علی کہتے تھے پہلے بیعت پھر دیکھیں گے. تو صلح ہو گئی اسی بات پہ کہ ٹھیک ہے میں خلافت ہی چھوڑتا ہوں، تو بات مانی گئی. تو صرف صلح ہوئی تھی خلافت چھوڑنے پہ، اس بات پر کوئی صلح نہیں ہوتی حضرت عثمان کے قاتلین کے ساتھ نرمی برتی جائے گی یا ان کو چھوڑا جائے گا. تو یہ سوال کا جواب بھی آ گیا کہ یہ وہ طاق میں تھے اور وہ سمجھتے تھے، اور یہ تو بات طے ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر اس میں تھے. اب یہ بھی صحابی ہیں، حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، عمر بن عاص نے اگر مارا تو وہ بھی صحابی ہیں. اب حضرت عثمان جو شہید ہوئے وہ بھی صحابی تھے. اب یہ سارے صحابی ہیں اور سب کے کسی نہ کسی درجے میں انوالومنٹ ہے ایک دوسرے کو مارنے میں. اب چونکہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت زیادہ فضائل ہیں، یہ کہ یہ بخشے ہوئے ہیں، جنتی ہیں، تو اس حوالے سے پھر یہ طے ہے کہ ان سے حساب نہیں ہوگا اس بارے میں. ایک تو چونکہ یہ جنتی ہیں، اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سے سب سے جنت الفردوس کا وعدہ کر دیا گیا، یہ بخشنے کا، ان کو نجات و فلاح کا وعدہ، اور اللہ نے ایسے نہیں کیا. تو اب یہ پتہ چلتا ہے حضرت عثمان کو مروان ابن حکم کو بچانے کے لیے شہید کیا گیا، اور اس شہادت میں حضرت محمد بن ابی بکر صحابی بھی شریک تھے، اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان کے قصاص یا ان کی مارنے میں تعاون کی بنیاد پر کیا گیا. اور حجر بن عدی کو بھی اس طرح ہی، کیونکہ وہ حضرت علی کی طرف والے تھے، اسی طرح وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے تھے ان کو، تو ان کو بھی اسی وجہ سے کیا گیا ہوگا. لیکن ان کا معاملہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت حجر بن عدی نے جب خود کہا کہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ کی عدالت میں اس کا فیصلہ کرواؤں گا معاویہ کے ساتھ، تو حضرت معاویہ نے بھی اس کو چیلنج کو قبول کر لیا. تو اس چیلنج کا فیصلہ پھر اللہ کی عدالت میں ہونے دینا چاہیے، جیسے کہ حضرت عائشہ نے یہ کیا. حضرت عائشہ نے پھر کچھ نہیں کہا، حالانکہ حضرت عائشہ نے تلوار منگائی تھی اپنے خادم یا پاس جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہ تلوار لاؤ، اور اس کے سر اس طرح ہی اڑاتے ہیں معاویہ کا جیسے اس نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا اڑایا تھا. لیکن جب ان کا موقف سنا حضرت معاویہ کا، حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. تو ہمیں بھی اس پہ خاموش ہو جانا چاہیے. تو یہ تھی بات آج مختصراً، یہ تفصیلاً ہم نے دلائل کے ساتھ پہلے بتا دی ہے اور ان کے حوالہ جات بھی دے دیے ہیں. تو اگر کسی کو تفصیل چاہیے وہ 2 ڈھائی گھنٹے کے ہیں ہمارے بیانات، اس کو دیکھیں، اور اگر مختصراً چاہیے کم ٹائم ہے تو پھر اس کو دیکھتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں